السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی تمام اقساط ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ صلاح الدین ایوبی، قسط نمبر 10۔ اس نے تم لوگوں کو شرافت اور نیکی کا جھانسا دیا اور خود عیش کر رہا ہے۔ کیا تمہیں مال غنیمت ملا ہے؟ اگر ملا بھی ہوگا تو دو دو ٹکڑے سونے اور چاندیوں کے مل جائیں گے، لیکن تمہیں میں یہ بتا دوں کہ صلیبیوں کے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو بہت سا مال اور خزانہ ملا ہے۔ وہ سب رات کے اندھیرے میں سینکڑوں اونٹوں پر لاد کر قاہرہ روانہ کر دیا گیا ہے، جہاں سے دمشق اور بغداد چلا جائے گا۔ سوڈانی لشکر کو سلطان نہتہ کر کے غلاموں میں بدل دینا چاہتا ہے، پھر عرب سے فوج آ جائے گی اور تم مصری بھی غلام ہو جاؤ گے۔ اس عیسائی کی ہر ایک بات فخر المصری کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اثر باتوں کا نہیں بلکہ موبی کے حسن اور حشیش کا تھا۔ عیسائیوں نے یہ حربہ حسن بن صبا کے حشیشین سے سیکھا تھا۔ موبی کو بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ ایک مصری اس کے تعاقب میں آ جائے گا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ فخر مصر کی زبان کے سوا کوئی اور زبان نہیں جانتا۔ موبی نے اپنے پانچوں ساتھیوں کو یہ سنانا شروع کر دیا کہ روبن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے اپنے خیمے میں پڑا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ناجی سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے بغاوت کیوں نہیں کی اور اس نے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کیوں نہیں کیا، اور یہ بھی معلوم کرو کہ اس نے ہمیں دھوکہ تو نہیں دیا۔ وہ باتیں کر رہی تھی تو فخر نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے، ایک نے جواب دیا، اگر یہ شخص یعنی تم صلاح الدین ایوبی کی فوج میں نہ ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیتی۔ یہ مسلمان ہونے کو بھی تیار ہے، لیکن کہتی ہے کہ اسے اب مسلمانوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ فخر المصری نے بے تابی سے لپک کر لڑکی کو بازو سے پکڑا، اپنی طرف گھسیٹ کر کہا، اگر میں بادشاہ ہوتا تو خدا کی قسم تمہاری خاطر تخت اور تاج قربان کر دیتا۔ اگر شرط یہی ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی دی ہوئی تلوار پھینک دوں تو یہ لو۔ اس نے کمر بند سے تلوار کھولی اور نیام سمیت لڑکی کے قدموں میں رکھ دی۔ کہا، میں اب سے ایوبی کا سپاہی اور کماندار نہیں ہوں، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ لڑکی نے کہا، میں اپنا مذہب تمہاری خاطر تبدیل کر دیتی ہوں، مگر صلاح الدین ایوبی سے انتقام ضرور لوں گی۔ کیا اسے میرے ہاتھوں قتل کرانا چاہتی ہو؟ فخر المصری نے کہا۔ لڑکی نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا، پھر سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آخر کرسٹوفر نے کہا، ایک صلاح الدین ایوبی نہ رہا تو کیا فرق پڑے گا؟ ایک اور سلطان آ جائے گا، وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ مصریوں کو آخر غلام ہی ہونا پڑے گا۔ تم ایک کام کرو کہ سوڈانیوں کے سالار ناجی کے پاس پہنچو اور یہ لڑکی اس کے سامنے کر کے اسے بتاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اصل میں کیا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں۔ ان لوگوں کو تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ناجی کا صلیبیوں کے ساتھ رابطہ ہے اور موبی اس کے ساتھ بات کرے گی، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ ناجی اور اس کے معتمد سالار خفیہ طریقے سے مروائے جا چکے ہیں۔ اس تک لڑکی کو ہی جانا تھا، اس کا اکیلے جانا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق سے انہیں فخر المصری مل گیا، لہٰذا اسی کو استعمال کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ آدمی چونکہ سلطان ایوبی کی نظر میں آ گئے تھے اور وہ ابھی سلطان ایوبی کی نظر میں رہنا چاہتے تھے، اور انہوں نے موبی سے سن لیا تھا کہ ان کا شعبہ جاسوسی کا سربراہ روبن اسی کیمپ میں ہے اور فرار ہوگا، اس لیے وہ اسے مدد دینے کے لیے بھی وہاں موجود رہنا چاہتے تھے۔ ان کے ارادے معلوم نہیں کیا تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر چلایا گیا تیر اگر قطع گیا، لیکن انہیں صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کا بہروپ اور ڈرامہ کامیاب رہا، لیکن ان کا مشن تباہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ بدلی ہوئی صورتحال اور اتفاقات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فخر المصری حسن اور حشیش کے جال میں آ گیا۔ اس نے واپس کیمپ میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ لڑکی کو لے کر روانہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اسے ایک اونٹ دے دیا اور ایک پانی کا مشکیزہ دے دیا اور تھیلے میں کھانے کا بہت سارا سامان ڈال دیا۔ ان اشیاء میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن میں حشیش ملی ہوئی تھی۔ موبی کو ان کا علم تھا۔ فخر المصری کو ایک لمبا چوغا اور تاجروں والی دستار پہنا دی گئی۔ لڑکی اونٹ پر سوار ہوئی، اس کے پیچھے فخر سوار ہوا اور اونٹ چل پڑا۔ وہ گرد و پیش سے بے خبر تھا اور اب اپنے ماضی سے بھی بے خبر ہو گیا تھا۔ صرف یہ احساس اس پر غالب تھا کہ روح زمین کی حسین ترین لڑکی اس کے قبضے میں ہے۔
جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ٹھکرا کر اسے پسند کیا ہے۔ فخر نے موبی کو دونوں بازوؤں میں لے کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا لی۔ موبی نے کہا، تم عیسائی کمانداروں اور اپنے سلطان کی طرح وحشی تو نہیں بنو گے۔ میں تمہاری ملکیت ہوں، جو چاہے وہ کرو، مگر میں تم سے نفرت کروں گی۔ کہو تو میں اونٹ سے اتر جاتا ہوں۔ فخر نے کہا، مجھے تم صرف یہ بتا دو کہ تم مجھے واقعی دل سے چاہتی ہو یا محض مجبوری کے عالم میں میری پناہ لی ہے۔ پناہ تو میں ان تاجروں کی بھی دے سکتی تھی، موبی نے جواب دیا، لیکن تم مجھے اتنے اچھے لگے کہ تمہاری خاطر مذہب تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جذباتی باتیں کر کر فخر کے اعصاب پر قبضہ کر لیا اور رات گزرتی چلی گئی۔ سفر کم و بیش 5 دنوں کا تھا، لیکن فخر المصری عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا کیونکہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ موبی کو نیند آنے لگی، اس نے اپنا سر پیچھے فخر کے سینے پر رکھ دیا اور گہری نیند سو گئی۔ اونٹ چلتا رہا اور فخر جاگتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی فجر کی نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ دربان نے اطلاع دی کہ علی بن سفیان آیا ہے۔ سلطان دوڑ کر باہر نکلے۔ ان کے منہ سے علی بن سفیان کے سلام کے جواب سے پہلے یہ الفاظ نکلے، ادھر کی کیا خبر ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، علی بن سفیان نے جواب دیا، مگر سوڈانی لشکر میں بے اطمینانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے اس لشکر میں جو اپنے مقبر چھوڑے تھے ان کی اطلاعوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک بھی کماندار نے قیادت سنبھال لی تو بغاوت ہو جائے گی۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے خیمے میں لے گئے۔ علی بن سفیان کہہ رہا تھا کہ ناجی اور اس کے سالاروں کو تو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن وہ مصری فوج کے خلاف سوڈانیوں میں نفرت کا جو زہر پھیلا گئے تھے اس کا اثر ذرا بھر کم نہیں ہوا۔ ان کی بے اطمینانی کی دوسری وجہ ان کے سالاروں کی گمشدگی ہے۔ میں نے اپنے مخبروں کے زبانی ان میں یہ خبر پھیلا دی ہے کہ ان کے سالار بحرہ روم کے محاذ پر گئے ہوئے ہیں، مگر امیر محترم مجھے شک ہوتا ہے کہ سوڈانیوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ جیسے انہیں علم ہو گیا ہے کہ ان کے سالاروں کو قید کر لیا گیا ہے اور مار بھی دیا گیا ہے، اگر بغاوت ہو گئی تو مصر میں جو ہمارے دستے ہیں وہ اسے دبا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا وہ 50,000 تجربہ کار فوج کا مقابلہ کر سکیں گے؟ مجھے شک ہے، مجھے یقین ہے ہماری قلیل فوج سوڈانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اس کا بندوبست کر آیا ہوں۔ میں نے عالی مقام نور الدین زنگی کی طرف 2 تیز رفتار قاصد بھیج دیے ہیں۔ میں نے پیغام بھیجا ہے کہ مصر میں بغاوت کی فضا پیدا ہو رہی ہے اور ہم نے جو فوج تیار کی ہے وہ تھوڑی ہے اور اس میں سے آدھی فوج محاذ پر ہے۔ متوقع بغاوت کو دبانے کے لیے ہمیں کمک بھیجی جائے۔ مجھے کمک کی امید کم ہے۔ پرسوں ایک قاصد یہ خبر لایا کہ نور الدین زنگی نے فرنکیوں پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے کیا تھا، جن کے فوجی قائدین بحرہ روم میں صلیبیوں کے اتحادی بحری بیڑے میں تھے۔ فرنکیوں کی کچھ فوج ہمارے اوپر عقب سے حملہ کرنے کے لیے مصر کی سرحد تک آ گئی تھی۔ محترم نور الدین زنگی نے ان کے ملک پر حملہ کر کے ان کے سارے منصوبے کو ایک ہی وار میں برباد کر دیا اور شاہ فرینک کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے صلیبیوں سے کچھ رقم بھی وصول کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی خیمے کے اندر ٹہلنے لگے، جذباتی لہجے میں بولے، سلطان زنگی کے قاصد کے مطابق وہاں کے کچھ ایسے حالات معلوم ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ کیا اب صلیبی ادھر یلغار کریں گے؟ علی بن سفیان نے پوچھا۔ مجھے اس صلیبیوں کی یلغار کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں ہے، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہے کہ صلیبیوں کی یلغار کو روکنے والے شراب کے نشے میں ڈوب گئے ہیں۔ علی چچا اسد الدین شیرکوہ کو اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ کاش وہ آج زندہ ہوتے، میدان جنگ میں مجھے وہی لائے تھے۔ ہم نے بڑے مشکل وقت دیکھے ہیں علی، میں نے شیرکوہ کے ہراول دستے کی کمان کی ہے۔ میں ان کے ساتھ صلیبیوں کے محاصرے میں 3 مہینے رہا ہوں۔ مجھے شیرکوہ ہمیشہ سبق دیا کرتے تھے کہ گھبراہٹ اور خوف سے بچنا اور اسلام کا علم ہمیشہ بلند رکھنا۔ میں شیرکوہ کی کمان میں مصریوں اور صلیبیوں کی مشترک فوج کے خلاف بھی لڑا ہوں۔ اسکندریہ میں محاصرے میں رہا ہوں، شکست میرے سر پر آ گئی تھی۔
میرے مٹھی بھر عسکری بددل ہوتے جا رہے. میں نے کس طرح ان کے حوصلے اور جذبے تر و تازہ رکھے یہ میرا خدا ہی بہتر جانتا ہے. پھر چچا شیر کو نے حملہ آور ہو کر صلیبیوں کا محاصرہ توڑا. تم یہ کہانی اچھی طرح جانتے ہو. ایمان فروشوں نے کفار کے ساتھ مل کر ہمارے لیے کیسے کیسے طوفان کھڑے کیے، مگر میں گھبرایا نہیں، دل نہیں چھوڑا. مجھے سب کچھ یاد ہے سلطان، علی بن سفیان نے کہا. اس قدر مارکہ آرائیوں اور قتل و غارت گری کے بعد توقع تھی کہ مصری راہ راست پر آ جائیں گے، مگر ایک غدار بڑھتا ہے تو ایک اور اس کی جگہ لے لیتا ہے. لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ غدار کمزور خلافت کی پیداوار ہوتے ہیں. اگر فاطمی خلافت حرم میں گم نہ ہوتی تو آج آپ صلیبیوں سے یورپ میں لڑ رہے ہوتے، مگر ہمارے غدار بھائی انہیں سلطنت اسلامیہ سے باہر نہیں جانے دے رہے. جب بادشاہ عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو رعایا میں بھی کچھ لوگ بادشاہی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں. وہ کفار سے مدد اور طاقت حاصل کرتے ہیں. ایمان فروشی میں وہ اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے عزائم اور اپنی بیٹیوں کی عصمتیں تک بھلا دیتے ہیں. مجھے انہی لوگوں سے ڈر آتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا، اللہ نہ کرے اسلام کا نام جب بھی ڈوبا مسلمانوں کے ہاتھوں ڈوبے گا. ہماری تاریخ غداروں کی تاریخ بنتی جا رہی ہے. یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ایک روز مسلمان جو برائے نام مسلمان ہوں گے اپنی سرزمین کفار کے حوالے کر دیں گے، اور اگر کہیں اسلام زندہ رہا تو وہاں مسجدیں کم اور قیبہ خانے زیادہ ہوں گے. ہماری لڑکیاں صلیبیوں کی طرح بال کھلے چھوڑ کر بے حیا ہو جائیں گی، کیونکہ کفار انہیں اسی راستے پر ڈال رہے ہیں، بلکہ انہیں ڈال چکے ہیں. میں نے اپنے رفیقوں سے کہہ دیا ہے کہ شبخون مارنے کے لیے تنومند جوانوں کا انتخاب کرو. صلیبی اس محاذ کو مضبوط اور پر اثر بنا رہے ہیں. علی، تم فوری طور پر جاسوسی جنگ کی تیاری کرو. فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ سمندر سے کئی ایک صلیبی بچ کر نکلے ہیں. ان میں سے کئی تھوڑے بہت زخمی ہیں اور ان میں سے کئی ایک بہت زیادہ زخمی ہیں. ان سب کا علاج معالجہ ہو رہا ہے. میں نے سب کو دیکھا ہے. تم بھی انہیں ایک نظر دیکھ لو اور اپنی ضرورت کے مطابق ان سے معلومات حاصل کرو. سلطان ایوبی نے دربان کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا اور علی بن سفیان سے کہا کہ کل کچھ اچھی بھلی لڑکیاں میرے سامنے لائی گئی تھیں. 6 تو سمندر سے نکلے ہوئے قیدی ہیں. ان میں سے ایک پر مجھے شک ہے کہ وہ معمولی سپاہی نہیں ہے، بلکہ وہ رتبے اور عہدے والا آدمی ہے. سب سے پہلے اسے اور 5 تاجر عیسائی لڑکیوں کو ساتھ لائے تھے. انہوں نے علی بن سفیان کو لڑکیوں کے متعلق وہی کچھ بتایا جو تاجروں نے انہیں بتایا تھا. سلطان ایوبی نے کہا، میں نے لڑکیوں کو دراصل حراست میں لیا ہے، مگر ان کو یہ بتایا ہے کہ میں انہیں پناہ میں لے رہا ہوں. لڑکیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ غریب گھرانے کی لڑکیاں ہیں، اور پھر ان کا یہ بیان کہ انہیں چلتے ہوئے جہاز میں ایک کشتی میں اتارا گیا اور پھر اس کشتی میں وہ ساحل تک آ گئیں. ان کا یہ بیان مجھے شکوک میں ڈال رہا ہے. میں نے انہیں الگ خیمے میں رکھا ہے اور سنتری کھڑا کر دیا ہے. علی، تم ناشتے کے فوراً بعد اس قیدی اور ان لڑکیوں کو دیکھو. پھر صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، کل دن کے وقت دوپہر میں ساحل پر مجھ پر ایک تیر چلایا گیا ہے جو میرے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا. انہوں نے تیر علی بن سفیان کو دے کر کہا، علاقہ چٹانی تھا. محافظ تلاش اور تعاقب کے لیے بہت دوڑے مگر انہیں کوئی تیر انداز نظر نہیں آیا. اس علاقے سے انہیں یہ 5 تاجر ملے جنہیں محافظ میرے پاس لے آئے. انہوں نے یہ 7 لڑکیاں بھی میرے حوالے کی اور چلے گئے. اور وہ چلے گئے؟ علی بن سفیان نے حیرت سے کہا، آپ نے انہیں جانے کی اجازت دے دی؟ واہ! محافظوں نے ان کے سامان کی تلاشی لی تھی. سلطان ایوبی نے کہا، ان سے کوئی ایسی چیز برآمد نہیں ہوئی جس سے ان پر شک ہوتا. علی بن سفیان تیر کو غور سے دیکھتا رہا اور بولا، سلطان اور سراغ رساں کی نظر میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں سب سے پہلے ان تاجروں کو پکڑنے کی کوشش کروں گا. علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو درمان نے اسے کہا کہ یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں آئی تھیں. ان میں سے ایک لاپتہ ہے. کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا. کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا اس نے علی بن سفیان کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا غائب ہو جانا تو خیر کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ ایک مصری کماندار فقر المصری بھی رات سے لاپتہ ہے. رات کے سنتریوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا. علی بن سفیان نے سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک نہ جائے.
رات کے تمام سنتریوں کو اکٹھا کرو۔ جب فخر گشت پر نکلا تھا اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا کہ سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہیں تھے، چاروں سامنے آ گئے۔ تو علی بن سفیان نے کہا کل جہاں تم نے تاجروں اور لڑکیوں کو دیکھا تھا اس جگہ فوراً پہنچو، اور اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہو تو انہیں فوراً ڈھونڈ کر لاؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گئے۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھیں اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا تم سب ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کر دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا تھا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر انہیں ننگا کر دو اور 12 وحشی قسم کے سپاہی بلاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑی۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھیں۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایک نے کہا۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنا شروع کر دیا ہے، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بھی بتا دو کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر ظاہر کیا ہے کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، لیکن اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے تھے۔ فخر المصری کے گشت کے سنتریوں سے علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے اسے بتایا کہ فخر اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کی آواز سنائی دی کون ہو تم؟ نیچے آ جاؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ سامنے مٹی کے ڈھیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہیں غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا، اس کی مٹی ریتیلی تھی، جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں سے کوئی اوپر گیا ہے۔ زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتیلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے زخمی قیدیوں کو دیکھا۔ اس نے سب کے چہرے بھانپے۔ رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور فوراً ہی کراہنے لگا جیسے درد کا اسے اچانک ہی دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا رات کو ایک قیدی لڑکی خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جس میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا کیا تم میری زبان سمجھتے ہو دوست؟ میں تمہاری زبان سمجھتا ہوں، بول سکتا ہوں، لیکن تمہیں میری زبان میں جواب دینا ہوگا۔ رابن اس کا منہ دیکھتا رہا۔ علی نے سنتری سے کہا اسے خیمے سے باہر رکھو۔ علی بن سفیان خیمے کے اندر چلا گیا اور قیدیوں سے ان کی زبان میں پوچھا رات کو لڑکی اس خیمے میں کتنی دیر رہی تھی؟ اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو۔ سب چپ رہے مگر ایک قیدی نے دھمکی سے ڈر کر بتا دیا کہ رات کو لڑکی خیمے میں آئی تھی اور رابن کے پاس جا کے پہلے بیٹھی اور پھر لیٹ گئی۔ یہ زخمی سمندر میں چلتے جہاز سے کودا تھا۔ اس نے آگ کا بھی اور پانی کا بھی قہر دیکھا تھا۔ وہ اتنا زخمی نہیں تھا جتنا خوف زدہ تھا، اور وہ اب اور کسی مصیبت میں پڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ رابن اور لڑکی کے درمیان کیا باتیں ہوئی اور وہ لڑکی کون تھی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ رابن کا عہدہ کیا ہے، وہ اس کے صرف نام سے واقف تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رابن اس کیمپ میں آنے سے پہلے تک بالکل تندرست تھا۔ یہاں آ کر وہ اس طرح کراہنے لگ گیا جیسے اسے اچانک کسی بیماری کا دورہ پڑ گیا ہو۔ علی بن سفیان ایک محافظ کی رہنمائی میں ان 5 آدمیوں کو دیکھنے چلا گیا جو تاجروں کے بحروب میں کچھ دور خیمہ زن تھے۔ محافظوں نے انہیں الگ بٹھا رکھا تھا۔ علی کو انہوں نے پہلے ہی یہ اطلاع دی ان کے پاس کل 2 اونٹ تھے مگر آج ایک ہی ہے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ شکریہ۔